بھی میں نے بیان کرنا ہے، اس داد کو میں اضافی سمجھ رہا ہوں۔ اپنا پرایا جس سے پوچھو کتنے فرقے ہوں گے امت رسول کے، کہیں گے 73۔ اور یہ اعجاز ہے قرآن کا، سورہ احزاب کی آیتیں بھی ہیں 73۔ یا علی ہے 73 آیتیں، اور میں نے 72 اور 73 اسی پر گفتگو کرنی ہے نا آپ کی توجہ۔ اب جو آئیے قرآن سے بڑا مداح نہیں ہے، اس گھرانے کا ذہن میں رکھیے گا۔ ہر بات ممبر سے کہیں نہیں جا سکتی، آپ سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، کیونکہ سمجھ نام ہی علی کی ولایت ہے۔ اس شب داری میں ویسے ہی انٹیلیجنٹ آڈینس تشریف لاتی ہے، جو سمجھدار جسے میں کہہ رہا ہوں۔ ارشاد ہو رہا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، ہم نے خاص امانت کے اوپر لگا ہوا ہے غفران بھائی الف لام، پتہ چل رہا ہے عام امانت نہیں، کمیل بھائی خاص امانت کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے خاص امانت ساتوں آسمان کے پیش کی، ساری زمینوں پر پیش کی، سارے پہاڑوں پر پیش کی۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، قرآن ہے، اللہ کہہ رہا ہے یہ خاص امانت جب پیش کی آسمانوں پر، زمینوں پر، پہاڑوں پر، وہ ڈر گئے۔ آپ تھکے ہوئے ہیں، اشفقنا منہا، وہ ڈر گئے، اور اس امانت کو اٹھانے سے پہاڑوں نے، زمینوں نے، آسمانوں نے انکار کر دیا، ہم اسے نہیں اٹھا سکتے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، ہاں انسان نے اسے اٹھا لیا۔ انسان ہی بیٹھے نا، پہاڑ تو نہیں ہے میرے سامنے، جو انسان بیٹھے ہو بولے آپ ادھر سامنے آئے نا تو ذرا لطف آئے گا۔ انسان نے اسے اٹھا لیا۔ پھر سے ترجمہ سن لیجئے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، ہم نے خاص امانت پیش کی آسمانوں پر، زمینوں پر۔ وقت نہیں ہے کہ میں مزید جملے کہوں اور آپ کو جوڑوں، بس آپ سارے جڑے بیٹھے ہیں۔ پہاڑوں پر انہوں نے عظیم بھائی اٹھانے سے جعفر بھائی انکار کر دیا، ڈر گئے، باقاعدہ ڈر گئے۔ قرآن کہہ رہا ہے انسان نے کہا میں اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ قرآن کہہ رہا ہے کانا ظلومن جہولا، انسان بڑا ظالم اور جاہل ہے۔ جی آپ ساری مجلس نعرے پہ نہ ہو جائے، اس لیے یا علی سب کہہ لیں یا نعرہ نہ لگائیں، میں اسی روانی سے پڑھتا ہوں۔ ظالم بھی ہے، جاہل بھی ہے۔ اچھا ہم مطمئن اس لیے ہیں، آپ داد دے رہے ہیں، میں آیت پڑھ رہا ہوں، واہ واہ کر رہے ہیں، یا علی کے نعرے لگا رہے ہیں، کیونکہ ہم نے قرآن ان سے لیا ہے جن کے گھر میں قرآن آیا ہے۔ یعنی آسمان نہیں اٹھا رہے، زمین نہیں اٹھا رہے، پہاڑ نہیں اٹھا رہے، حملها الانسان، انسان نے اس خاص امانت کو اٹھا لیا۔ قرآن کہہ رہا ہے جاہل جو ہے، ظالم جو ہے، یعنی جو شخص اس امانت کا حق ادا نہیں کرتا، میں تفسیر کی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، جو اس امانت کا حق ادا نہیں کرتا، قرآن کہہ رہا ہے وہی تو جاہل ہے، وہی تو ظالم ہے۔ اور جو اس امانت کا حق ادا نہیں کر رہے، اگلی آیت ان کے لیے اللہ کہہ رہا ہے لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِقِينَ وَالْمُشْرِقَاتِ، منافق مردوں اور منافق عورتوں کے لیے شدید عذاب ہے۔ میں چاہ رہا ہوں آپ آیت سے جڑ جائیں تاکہ سفر آگے بڑھایا جائے۔ کس کے لیے عذاب ہے؟ منافق۔ پہلے کس کا ذکر ہے؟ منافق کا۔ پھر یعنی اتنا کوئی غضبناک ہے اللہ منافقوں پر۔ توجہ رکھنا خدا کے لیے، میں پورا قرآن پڑھیے، اللہ نے کافرین کے ساتھ کافرات نہیں کہا، منافقین کے ساتھ منافقات کہا ہے۔ میری بات سمجھ رہا ہے؟ میں نے کہا ہر بات ممبر سے کہنے کی نہیں ہوتی، بزرگوں کو سبق سنا رہا ہوں، دعا دے دیں گے اچھا لگے گا، اور جوان بولیں گے تو زیادہ لطف آئے گا، ان کی نمائندگی کرتا ہوں۔ منافق پہ زیادہ غضبناک ہے اللہ، اس لیے مشرک کا ذکر بعد میں کرتا ہے، منافق کا پہلے کرتا ہے۔ یعنی اپنی توحید کے منکر سے بھی زیادہ غضب آتا ہے اللہ کو منافق پر۔ پتہ نہیں آپ سمجھ نہیں رہے یا میں سمجھا نہیں پا رہا۔ لا الہ الا اللہ کے منکر کو مشرک کہتے ہیں، محمد الرسول اللہ کے منکر کو کافر کہتے ہیں، علی ولی اللہ کے منکر کو منافق۔
جیو بس آپ پہنچ گئے، یہی میں چاہ رہا تھا. اب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ آیت میں مکمل کر دوں پھر بات کرتے اور آگے سفر بیان جاری رکھتے. توجہ ہے، وہ جو باہر بیٹھے ہیں جہاں تک آواز جا رہی ہے، انسان نے اٹھا لیا. اویس بھائی قرآن کہہ رہا ہے جاہل ہے، ظالم ہے. اب جو اس کا حق ادا نہیں کرتا امانت کا، اس کے لیے شدید عذاب ہے. جو منافق ہے، جو مشرک ہے، آگے آیت کہتی ہے وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. ہاں، اس امانت کے معاملے میں جن سے کوتاہی ہوئی ان کی اللہ توبہ قبول کرے گا، جو مومن مرد ہیں، مومن عورتیں ہیں. اب اس سے زیادہ آسان میں نہیں کر سکتا تھا. ہے مومن جو ایمان والے ہیں، وہ ان سے جو کوتاہی ہوئی ان کی توبہ اللہ قبول کرے گا. اب یہ آیت آپ تک پہنچ گئی، ترجمہ آپ تک پہنچ گیا جتنا جلدی پہنچا سکتا تھا. اب تفسیر سنیے اور بیان کو آگے بڑھاتے ہیں. تفسیروں کی کتابوں میں تفسیر صافی سے لے کے تفسیر ابو حمزہ صومالی تک میں آپ کو مل جائے گا، اور حدیثوں کی کتابوں میں القافی تک میں موجود ہے. اسحاق بن عمار نے صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، اسحاق بن عمار امام کے سامنے بیٹھے اور کہہ رہے ہیں مولا آخر یہ کون سی امانت ہے جسے زمین نہیں اٹھا رہی، آسمان نہیں اٹھا رہے، پہاڑ ڈر رہے ہیں، لیکن انسان کہتا ہے ہاں میں اٹھانے کے لیے تیار ہوں. جو علی والا بیٹھا ہے جس کا دل دھک دھک نہیں، حیدر حیدر کرتا ہے، کلام امام کا ہے. حوالے بھی میں نے دے دیے ہیں، صادق آل محمد کا فرمان ہے، اور امام کا کلام کلام کا امام ہوتا ہے. یہ ذہن میں رکھ کے سنیے گا. جب اس نے کہا نا مولا وہ کون سی امانت ہے جسے آسمان نہیں اٹھاتے، زمین نہیں اٹھاتی، پہاڑ نہیں اٹھاتے، انسان اٹھانے کے لیے تیار ہے. مسکرا کے چھٹے امام نے فرمایا ہے یا ولایت امیر المومنین. حیدری وہ امانت علی کی ولایت ہے. میں تو سمجھا پہنچ جائیں گے، اب مجھے تھوڑا خوبصورت موڑ مڑنا پڑے گا. ویسے ہی یو ٹرن کا احترام ہے آج کے دور میں، توجہ ہے کہ نہیں؟ اور دیکھیں میری دیانتداری میں ممبر پہ بتا کے مڑ رہا ہوں، موڑ عنوان کے ساتھ جو بات شروع کی ہے، لیکن آپ کی مزاجوں کو دیکھتے ہوئے یعنی اتنا بوجھ ہے واجد بھائی اس ولایت کا. آگے امام نے شرح کی ہے، اگر تفصیل سے بیان کروں وقت زیادہ لگ جائے گا، جلدی سے آپ تک پہنچا رہا ہوں، تفسیریں پڑھیے گا. امام نے شرح کی کہ کیوں نہیں اٹھایا آسمانوں نے، زمینوں نے. اس لیے وہ کہتے تھے پروردگار اگر سزا اور جزا کی شرط کے بغیر دیتا ہے، میں آپ سے ہی مخاطب ہوں، پھر ہمیں قبول ہے، پھر ہم اٹھانے کے لیے تیار ہیں، لیکن سزا اور جزا کی شرط ہے پھر ہمیں قبول نہیں. لیکن انسان نے کہا میں اٹھانے کے لیے تیار ہوں. یہ پھر اللہ کی کریمی ہے، اس کی رحیمی ہے. وہ غفور اتنا ہے، کریم اتنا ہے. اس نے پھر کہا ہاں جس سے کوتاہی ہوئی، کیونکہ زمین و آسمانوں نے کہا نا ولایت کے حق زیادہ ہے، ہمارا دامن چھوٹا ہے. یعنی آسمان کہہ رہے ہیں ہمارا دامن چھوٹا ہے، ہم ولایت کے حق ادا نہیں کر سکتے. مگر انسان کی بادشاہی دیکھیے، کہتا ہے میں اٹھانے کے لیے تیار ہوں. پھر اللہ کی کریمی ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں کوتاہی کو معاف کر دوں گا، توبہ کو قبول کروں گا، مگر کروں گا اس کی جو توبہ کرے گا. میں نے آپ کو منبر سے بتا دیا، بس موڑ رہا ہوں. یہی تو وجہ ہے، یہی وجہ ہے علی والوں کہ اللہ کو ولایت کے معاملے میں جو اس ولایت میں ملاوٹ کرتا ہے، وہ اللہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، جو معاف کرتا ہے، درگزر کرتا ہے، ستار العیوب ہے، وہ معاف کرتا ہے، رحیم ہے، کریم ہے، غفور ہے. لیکن جہاں جب کوئی ولایت میں ملاوٹ کرتا ہے وہی غضبناک بھی ہو جاتا ہے. اس سے زیادہ آسان نہیں کر سکتا تھا. ولایت کے معاملے میں غضبناک کیوں ہوتا ہے؟
آیات کی قطار بھی لگا سکتا ہوں، برسات بھی کر سکتا ہوں، لیکن میں آپ کا اپنا ہوں، آپ کو تو اپنا سمجھتا ہوں، آپ پتہ نہیں سمجھے نہ سمجھے، یہاں جو بیٹھے تھوڑا سا معیار سماعت بلند کیجیے گا۔ یہی وجہ ہے گواہیاں علی سے پہلے بھی ہیں۔ اب ابید آپ نے فرمائش کی ہے، پوری کر رہا ہوں، اس لیے حق ادا کرنا۔ حضرت آدم سے شروع ہوئی، آدم کے صفی اللہ ہونے کی گواہی، نوح کے نجی اللہ ہونے کی گواہی، ابراہیم کے خلیل اللہ ہونے کی گواہی، موسیٰ کے کلیم اللہ ہونے کی گواہی، عیسیٰ کے روح اللہ ہونے کی گواہی، آپ کے اور میرے نبی کے محمد الرسول اللہ ہونے کی گواہی۔ سلامت رہیے فرقان بھائی، یہ گواہیاں پہلے سے موجود، مگر اللہ جانے راز کیا ہے، طلسم کیا ہے، اسرار کیا ہے شاہ نجف خیبر شکن مولا علی کی ذات میں۔ کسی کی گواہی میں اللہ کے نام شامل نہیں ہے۔ جو سوئے ہیں انہیں ذرا سا جگا لیجئے۔ آدم صفی اللہ ہے، اللہ کا نام آدم نہیں، اللہ کا نام صفی نہیں۔ نوح نجی اللہ ہے، اللہ کا نام نوح نہیں، اللہ کا نام نجی نہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ ہے، اللہ کا نام ابراہیم نہیں، اللہ کا نام خلیل نہیں۔ پتہ نہیں آپ کس خیال میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ موسیٰ، اللہ کا نام موسیٰ نہیں، اللہ کا نام کلیم نہیں، اللہ کا نام عیسیٰ نہیں، اللہ کا نام روح نہیں۔ پڑھ قرآن، کیا ہے اللہ کے نام؟ سورہ شورى ہے، آیت نمبر 4 ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اس کا نام علی ہے۔ تھوڑا ڈیلے دے اس میں، جی آپ سلامت ہیں، آجا اس کا نام علی ہے۔ یہی سورہ ہے، 28واں نمبر آیت ہے، وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اس کا نام ولی ہے۔ دلوں کے دروازے کھلے رکھنا، توجہ میری طرف رکھنا، صرف شریر کے کانوں سے نہیں، دل کے کانوں سے میری بات سننا، بات بہت بڑی ہے۔ مجھ سے بہتر پڑھنے والے ہیں، لیکن داد آپ سب کو دیں گے، مگر اس بات کی داد آپ دیتے رہے کل تک تو حق ادا نہیں ہوگا۔ بات اتنی بڑی ہے، توجہ آپ کی چاہیے۔ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، علی بھی اس کا نام، ولی بھی اس کا نام۔ قرآن کہہ رہا ہے جوانوں، علی بھی اس کا نام، ولی بھی اس کا نام، اور اللہ تو ہے ہی، تو بس علی کے لیے ہے علی ولی اللہ۔ تینوں نام اللہ کے ہیں، داد وقت پہ دیجئے گا، تینوں نام اللہ کے، علی بھی اس کا نام، ولی بھی اس کا نام، اللہ تو ہے ہی، تینوں نام اللہ کے ہیں۔ اب ہے علی اس کا بندہ، لیکن نام تینوں اس کے، میرے اللہ کیوں؟ تو اس کی آواز آتی ہے، حجت تمام کر رہا ہوں کہ تینوں نام میرے ہیں۔ اب جو جہاں جب اسے نکالنا چاہے تو سوچ کے نکالے، نام تو میرے ہیں۔ آیت بھی پہنچ گئی، حوالے بھی پہنچ گئے، دلیل بھی پہنچ گئی۔ اب کچھ کہوں نہیں، اسی کی روشنی میں کہہ رہا ہوں۔ ایسے کہتا ہوں تو بڑی زور کی لگ جاتی ہے، پیار سے کہہ رہا ہوں، پیار سے سن لو، توجہ ہے۔ امید بھائی کی فرمائش تیسری جملہ کہہ رہا ہوں، ورنہ یہیں سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ توجہ ہے، علی بھی اس کا نام، قرآن بتا رہا ہے، ولی بھی اس کا نام، اللہ تو ہے۔ تینوں نام کس کے ہیں؟ تینوں نام کس کے ہیں؟ اب اس عقل کے دشمن سے کون بحث کرے؟ نام تینوں اللہ کے ہیں، مت مانی گئی ہے نا، پھر برے ہم۔ نام تینوں اللہ کے ہیں، جو اللہ کے نام سے اللہ کی نماز باطل کروا رہا۔ میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، بڑی احتیاط سے کہا۔ بھلا کبھی اللہ کے نام سے بھی نماز باطل ہوتی ہے؟ نہیں نا، عبادت بھی اللہ کی، نام بھی اللہ کی، اللہ کا ہی نام لے لو۔ اچھا چلے، نام پہ بات آ گئی ہے، آپ کا ارادہ وقت بھی ہے، اسی سے بات آگے بڑھاتے ہیں۔ منبر کی بلندی پہ وہ ہے جس کا نام ہی اتنا بلند ہے، آپ کہاں کھو جاتے ہیں۔ اس سے زیادہ نہیں مانگ رہا، لیکن اس سے کم بھی نہ ہو، جہاں ہے کم از کم بات ہو رہے ہیں، وہ وہیں پہ معیار سوال کو رکھے میں بیان آگے بڑھاتا ہوں۔ منبر کی بلندی ہے، میرا مولا علی منبر کی بلندی پہ ہے۔ منبر کی بلندی سے علی نے خطبہ ارشاد فرمایا، پورا نہیں، اس کے چند جملے ہیں، اور بس یہی بیان ہے، میرے حق میں دعا کر دیجئے گا۔ توجہ ہے آپ کی میری جانب؟
واجد بھائی بات شروع کرنے لگا ہوں، اسم ذہن میں رکھیے گا، نام اللہ کا ہے۔ چلے اور کچھ نہ صحیح، ہاشم بہرانی کی مدینۃ الماجز پڑھ لے، پہلی جلد میں مل جائے گا۔ جب رحمان کے گھر سے علی کو لے کر علی کی والدہ چلنے لگی، خود بی بی فرماتی ہے غیب سے ندا آئی کہ رکیے، سمیہ علی فانا علی العظیم، اس کا نام علی رکھنا کیونکہ میں علی عظیم ہوں۔ ایک وہ علی، ایک یہ علی، اور یہی میرے مولا علی نے منبر کی بلندی سے بیان فرمایا ہے۔ توجہ سب کی، پہلے مولا نے توحید بیان کی، توحید بیان کرنے کے بعد ایک مرتبہ لوگوں کے دلوں میں جھانکا، امام وقت ہے نا، دلوں کے بھید جانتا ہے۔ امام نے فرمایا ایھا الناس ان اللہ نہا ان تزکیۃ المرء نفسہ ولکن اللہ عز وجل واما بنعمت ربک فحدث وبنعمت اللہ احدثہ وعلی نعمتہ اشکرہ، انا الذی انہبانی ربی اسمہ، انا عین اللہ الناظرۃ، انا ید اللہ الباسطۃ، انا لسان اللہ الناطقۃ، انا تسبیح المسبحین، انا صلاۃ المصلیین، انا راحۃ الصائمین، انا صلاۃ المؤمنین وصیامہم، انا قائدہم وامامہم، انا حیا علی الصلاۃ، انا حیا علی الفلاح، انا حیا علی خیر العمل۔ آپ سلامت رہیں۔ لسان اللہ منبر کی بلندی سے فرما رہے ہیں ان اللہ تزکیۃ المرء نفسہ، اے لوگوں اللہ نے اپنے منہ سے اپنی تعریف کو پسند نہیں کیا کہ کوئی اپنے منہ سے اپنی تعریف کرے۔ مولا فرماتے میں اپنی تعریف نہیں کر رہا، وقال اللہ عز وجل، جو اپنی تعریف اپنے منہ سے کرنے کو روکتا ہے وہی اللہ پھر اپنے کلام میں کہتا ہے میری نعمت کا ذکر کیا کرو۔ اما بنعمت ربک فحدث، میری نعمت کا ذکر کیا کرو۔ اور مولوی جی نعمت پہ شکر اور ہوتا ہے، نعمت کا ذکر اور ہوتا ہے۔ نعمت پہ شکر اور ہے، نعمت کا ذکر اور ہے۔ تو نعمت کا ذکر جب خود شاہ ولایت نے کیا ہے، ہم کریں تو آپ ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ کیا فرمایا؟ میں اپنی تعریف نہیں کر رہا، اس کی نعمات کا شکر کر رہا ہوں، اس کی نعمات کا ذکر کر رہا ہوں جو اس نے مجھ پہ انعام کیے اور جس کا اس نے حکم دیا کہ ذکر کرو، وہی ذکر کر رہا ہوں۔ تھک گئے تو بس سمیٹتا ہوں۔ جس بندے کے پاس تو سند اور سرٹیفکیٹ ہے مہر یافتہ کہ قیامت کی 31 تاریخ تک اس نے زمین کے اوپر رہنا ہے، تو وہ بالکل بھی یا علی نہ کہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ لیکن پتہ ہے کہ ایک دن زمین کے نیچے جانا ہے، تو پھر یہ ذہن میں رکھیے گا کہ مٹی کا باپ علی ہے۔ آدھی ہوتی ہے، میں اپنا سفر جاری رکھتا ہوں، پھر کچھ لفظ سلے رہ جاتے ہیں۔ غفران میں ایک جملہ کہتا ہوں، مجبوری میں کہہ رہا ہوں، یہاں کہنا نہیں تھا مجھے، نہیں میں بسم اللہ پڑھنے کے بعد اگر لفظ سیل ہو اور 1 گھنٹے تک سر ہلاتا ہوں، راضی رہیں گے؟ اگلے سال بلائیں گے، نام دیں گے اشتہار؟ نہیں نا، مجھ سے مطالبہ یہ ہے کہ پورا کلیجہ مائک پہ رکھو، تھوڑی سی زبان آپ بھی ہلا لیں گے تو حوصلہ بلند ہو جائے گا، تھوڑا سا بول لیں۔ بس وقت نہیں ہے کہ میں آدھی سی زمن میں پیش کروں، جلدی سے ایک بات یاد دلا دیتا ہوں، علی علی تو اللہ نے انبیاء سے بھی کرایا ہے، اور یہ بھی مولا کے خطبے میں بھی پتہ چل جائے گا، مگر واقعہ وہ پڑھنے لگا ہوں جو بچے بچے کی زبان پر ہے، اور یہ وہ واقعات ہیں جو نانا نانی دادا دادی بچوں کو لوریوں میں سنایا کرتے تھے۔ مجبوری یہ ہے، اب منبر سے پڑھنا پڑتا ہے، حوالے بھی دینے پڑتے ہیں اور چہرے بھی دیکھنے پڑتے ہیں۔ موسیٰ کلیم اللہ طور پہ گئے، اللہ سے گفتگو کرتے تھے۔ اب یہ میرا عنوان نہیں ہے، اس لیے جو کہہ رہا ہوں اتنے پہ راضی رہیے گا۔ ایک دن موسیٰ نے مناجات کی، بارے لہب بھی ایسا اس میں عادت تعظیم فرما جو دنیا و آخرت کی سعادت مندی کا ضامن ہو۔
اللہ نے کہا موسیٰ کل فلاں مقام پر چلا جا، تیری حاجت پوری ہو جائے گی۔ اس مقام پر حضرت موسیٰ پہنچے، دائیں بائیں دیکھا، کچھ نظر نہیں آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس سے زیادہ جلدی ہو سکتی ہے تو بتائیں مجھے، ایک صاف شفاف چمکدار سنگریزہ نظر آیا۔ جلدی سے موسیٰ اس کے قریب بڑے، کوئی نایاب پتھر ہے، ہاتھ آگے بڑھائے اسے اٹھا لے۔ پتھر اپنی جگہ سے ہلا ہی نہیں، توجہ نہیں فرما رہے ہیں، پتھر نہیں ہلا اپنی جگہ سے، آپ زندہ بیٹھے ہوئے۔ موسیٰ کو بڑی حیرت ہوئی، چھوٹا سا سنگریزہ ہے، جگہ سے ہلتا نہیں ہے۔ دوبارہ ہاتھ بڑھایا، پھر نہیں ہلا۔ تیسری مرتبہ موسیٰ نے کہا اے پتھر، تو میرے سامنے یہ جرات کر رہا ہے، جانتا نہیں میں کون؟ میں وہ موسیٰ ہوں کہ میں نے اپنا عصا پتھر پہ مارا تو چور چور ہو گیا اور 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ میں ید بیضا کا مالک بنا، میں فرعون کے دربار میں اتنے معجزات لے کے گیا، تو میرے سامنے یہ جسارت کرتا ہے، اٹھتا کیوں نہیں ہے؟ پتھر سے آواز آئی، اے موسیٰ اگر مجھے اٹھانا چاہتا ہے تو پہلے زور سے کہہ لے یا علی۔ فرمایا کہ اپنی تعریف نہیں کر رہا، اس کی نعمت کا ذکر کر رہا۔ اب جہاں تک آپ کا ساتھ اور وقت اجازت دے گا وہاں سے سمیٹ بات شروع کریں۔ فرمایا میں اس کی نعمت کا شکر کیوں نہ ادا کر رہا؟ انا الذی انہبانی ربی اسمہ، کوئی جو بات میں نے آیت سے کی۔ فرمایا اس کا شکر ہی تو ہے، جتنا کیا جائے کم ہے کہ اس نے مجھے اپنا نام ہبا کر دیا۔ آپ بھی شکر کریں تو کم ہے۔ اس نے اپنا نام علی، کیونکہ وہ علی ہے، ہبا کر دیا۔ ایک عرش پہ میں علی، جس کے دل میں علی ہے وہ بولے۔ ایک فرش پہ آپ علی، توجہ ہے، میں علی العظیم، تو علی مرتضیٰ۔ آگے فرمایا انا عین اللہ الناظرۃ، پھر اس نے مجھے اپنی دیکھنے والی آنکھ بنایا۔ یہی تو ولایت ہے، اور کیا ہے؟ وَلِسَانَهُ النَّاطِقَ، پھر اللہ نے مجھے اپنی بولنے والی زبان بنایا۔ وَيَدَهُ الْبَاسِطَةَ، پھر اللہ نے اپنی مخلوق کے سروں پر مجھے اپنے کرم اور رحمت کا پھیلا ہوا ہاتھ بنایا۔ افرقان بھائی مجھے ایک جملہ کہنا ہے مولا کے اسی فرمان کی روشنی میں، جس کا تو یہ ایمان ہے کہ اللہ کی آنکھ اسے دیکھ رہی ہے اور اللہ کا ہاتھ اس کے سر میں پھیلا ہوا ہے، اور اس کے منہ میں جو زبان ہے وہ اللہ نے اسے بولنے کے لیے دی ہے، تو وہ لسان اللہ کے ذکر میں بولے تو صحیح۔ اللہ نے مجھے اپنی بولنے والی زبان بنایا، بولنے والی زبان۔ لسان اللہ فرما دیتے سمجھ جاتے، ناطقہ، نطق، بولنے والی زبان، یعنی علی بتا رہے ہیں منبر کی بلندی سے، وہ جب بولے گا، جہاں بولے گا، جس سے بولے گا۔ میرے خیال میں آپ تھکے ہوئے، مجھ سے زیادہ نہیں تھکے ہوئے، جہاں بولے گا میرے ذریعے، اس کی بولنے والی زبان میں، گھبرا تو نہیں رہے۔ الا تسبیح المسبحین، فرمایا ہر تسبیح پڑھنے والے کی تسبیح میں علی ہوں۔ ہر تسبیح پڑھنے والے کی تسبیح، کتابوں کے حوالے ذمہ داری میری ہے، آنکھ سے پڑھا ہے سنا رہا ہوں، صرف ہماری تسبیح میں نے پڑھا کتابوں کے اندر، خود امام فرماتے ان الملائکۃ لا تتذکر فضلی وذالک تسبیحها عند اللہ، مولا فرماتے فرشتے ایک دوسرے سے میرے فضائل کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ اسے تسبیح شمار کرتا ہے۔ تسبیحها عند اللہ، اللہ اسے، تو جو اللہ فرشتے جب علی کا ذکر سنا رہے ہیں، فرشتوں کا ذکر علی کرنا تسبیح شمار کر رہا ہے، آپ کا نہیں کرے گا۔ وہی امام فرما رہے ہر تسبیح پڑھنے والے کی تسبیح میں ہوں۔ اگر اتنا ہی سخت ہو گیا ہے معاملہ تو میں اور آسان کر دیتا ہوں۔ مولا فرما رہے کوئی پڑھتا ہے اللہ اکبر، کوئی پڑھتا ہے سبحان اللہ، کوئی پڑھتا ہے الحمدللہ، توجہ ہے کہ نہیں؟ علی کہہ رہے میں ہوں۔ اب مجھے خبر نہیں ہے زور پہ بولنے والے کتنے ہیں اور بول پہ بولنے والے کتنے ہیں، زور میں نے نہیں لگانا جو بول پہ بولتے ہیں، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، میں ہوں۔
مولا کہیں کہتے ہو جس نے مجھے اللہ کہا اسے میں خود سزا دوں گا، اور پھر کہتے ہو یہ میں ہوں، تو عجب نہیں بارگاہ امامت سے یہ جواب آ جائے اللہ وہی ہے، اس کی سبحانیت میں علی ہوں، علی علی ہے، اللہ وہی ہے، اس کی حمد کی حقیقت میں علی ہوں۔ کراچی میں نہ پڑھے تو بھئی یہ سلوک ہوتا ہے، تمیر بات نہیں پڑتی ہے، میں تو سمجھا تھا پہنچے بیٹھے ہوئے آگے چلتے ہیں۔ اچھا یہ بات ہے، ابھی آپ کو بیدار کر لیتے ہیں، وہ علی جو آدم کو حوا سے ملائے، وہ علی جو نوح کی کشتی بچائے، وہ علی جو ابراہیم کے لیے آگ بجھائے، وہ علی جو داؤد کے لیے لوہا پگھلائے، پتہ نہیں آپ کس خیال میں بیٹھے ہیں، وہ علی جو سلیمان کو انگوٹھی پہنائے، وہ علی جو عیسیٰ کو آسمان چہرم پہ بٹھائے، وہ علی فرما رہے ہیں چونٹی سے ملک تک، جن سے بشر تک، خدا کی ساری خدائی میری تسبیح کر رہی ہے۔ مولا پھر اللہ کی تسبیح کون کر رہا ہے؟ فرمایا اس کی تسبیح میں علی کرتا ہوں۔ وہ کیا اچھی بات یاد آئی، پہلے آیت پڑھ دیتا ہوں، قرآن پڑھئے گا 2181، توجہ ہے۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ، قرآن کہہ رہا ہے کہ ہوا سلیمان کے پابند کر دی، سلیمان بن داؤد کے تابع کر دی، یعنی زمین پر ہوا چلتی تھی سلیمان نبی کے حکم سے۔ اب دیکھنا ہے کس کے دل میں علی لکھا ہوا ہے، کس کے حکم سے چلتی تھی؟ بولیے، میں تھوڑی پڑھواتا بھی ہوں حدیث، کس کے حکم سے چلتی تھی؟ سلیمان بن داؤد کے تابع کر دی، پابند کر دی، اس کے امر سے چلتی ہے۔ قرآن ہے نا، روایت تو نہیں پڑھی، آیت ہے، سلیمان کے حکم سے چلتی تھی ہوا۔ توجہ نہیں فرما رہے آپ، نبی ہے بھئی، کیا جادو ہے سلیمان کی ذات میں جو ہوا چلا رہا ہے اپنے امر سے؟ تو جس سے پوچھو گے فرقان بھائی یہی جواب ملے گا کہ ایک انگشتری تھی، ایک انگوٹھی تھی، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس میں سارا کمال تھا، کیا تھا اس انگوٹھی میں؟ اب جب تک قسمیں نہ کھائے قوم کو یقین نہیں آتا۔ بھئی عزت حیدر کی قسم، عصمت سیدہ کی قسم، عظمت داؤد کی قسم، پاکیزگی ممبر کی قسم، ذکر کی قسم، ذاکر کی قسم، مذکور کی قسم، جب تفاسیر اہل بیت اٹھا کر آپ دیکھیں گے کہ پوچھا گیا معصوم سے کیا تھا اس انگوٹھی میں، تو مولا علی فرماتے ہیں میرا نام لکھا ہوا تھا۔ نہیں، جن کے نام کی بدولت ہواؤں پر کنٹرول حاصل ہوتا ہے، ان کا نام عبادت میں آ جائے تو خراب کیسے ہو جاتی ہے؟ ان کے نام سے عبادت مقبول مزین ہو جاتی ہے۔ ہر تسبیح پڑھنے والے کی تسبیح میں علی ہوں، اور جلدی سے سمیٹ دوں گے، انا راحت الصائمین، روزے دار کی راحت میں علی ہوں۔ یعنی دل میں مولا کی ولایت ہے تو روزہ راحت پہنچائے گا، ورنہ بھوک ہڑتال اچھی ہے۔ اور جو فرما رہے ہیں یہاں جو بیٹھے بولو، انا صلاۃ المصلیین، ایک فرمان ناطق قرآن کا ہے، ایک جملہ اور ایک سامد قرآن سے آیت پڑھتا رہوں گا تاکہ بالکل بیلنس رہے، راستہ نہ ملے، توجہ رکھے گا اسے۔ میں نمازیوں کی نماز ہوں، کتنی بے رخی کرتے ہیں، روزے دار کی راحت میں ہوں، انا صلاۃ المصلیین، نمازیوں کی نماز میں علی ہوں۔ پھر سنیے مولا فرما رہے نمازیوں کی نماز میں علی ہوں۔ قرآن پڑھیے گا سورہ ماعون، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ قرآن کہہ رہا ہے لعنت ہے، بربادی ہے، قرآن نہ ہو تو مجھے یہاں سے پکڑو، سورہ ماعون ہے، لعنت ہے، بربادی ہے، جہنم کا آخری درجہ ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے ہی غافل ہے۔ جو اپنی نماز سے غافل ہے نا، قرآن سورہ ماعون ہے، جو اپنی نماز سے غافل ہے ان کے لیے جہنم ہے، ویل ہے،
بربادی ہے، جہنم کا آخری درجہ ہے. یعنی نماز پڑھتے ہیں، نمازی قرآن انہیں مانتا ہے، مگر اپنی نماز سے، اپنی صلاۃ سے. حالانکہ فرمان میں نے پہلے سنا دیا، پھر بھی آپ نہیں پہنچ رہے کاظم بھائی. اپنی نماز سے غافل ہے، اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں اپنی. قرآن ہے نا، تین کی قسم، زیتون کی قسم، نورانی طور کی قسم، اور اس امن والے شہر کی قسم. لوگوں سے پوچھو کیا قسمیں کھا رہا ہے اللہ؟ وہ کہیں گے 3 انجیر ہے، زیتون ایک درخت ہے، طور ایک پہاڑ ہے، اور شہر امن مکہ ہے. شاباش، براوو، ویری گڈ. اب توجہ نہیں فرمائی آپ نے. پھر برے ہم، پھر سارے الزام ہمارے اوپر. نہیں، ایسا خدا آپ نے مانا ہے جو پہاڑوں اور درختوں کی قسمیں کھاتا ہے، اور پھر برے ہم ہیں. جب معصوم سے پوچھا گیا کیا قسمیں کھا رہا ہے اللہ، مسکرا کے فرمایا التین الحسن والزیتون الحسین وطور سنین امیر المومنین وبلد الامین رسول امین. فرمایا 3 حسن ہے، زیتون حسین ہے، اور نورانی طور جس کی قسم اللہ کھا رہا ہے وہ امیر المومنین علی ہے. اسی طور کی بات مولا فرما رہے ہیں. میں بیت معمور، میں نورانی طور، انا نور علی نور. بس قریب آ گیا. فرمایا میں نور پر نور ہوں. فرحان بھائی اشارے میں نے ترجمہ کر دیا. پھر دیکھیں ادھر میری طرف دیکھیں. مولا فرما رہے ہیں میں نور پر نور ہوں، انا نور علی نور، نور پر نور ہوں. نہیں پہنچے؟ ایک حدیث یاد دلاتا ہوں آپ کو، اپنے پر آئے سب نے لکھی ہے. رسول فرما رہے ہیں انا و علی من نور. دیکھیں آپ حدیث کے حافظ ہیں سارے. من نور، میں اور علی ایک ہی نور کے 2 حصے ہیں. اب 2 حصے کب ہوئے یہ عنوان پھر علیحدہ ہے. یہاں تک تو سب نے مانا، 2 ایک ہی نور کے 2 حصے ہیں. اب نور کے ہیں 2 حصے، اور نور کا ایک حصہ کہہ رہا ہے انا نور علی نور. میرا مزاج یہی ہے، میں ایسے ہی پڑھتا ہوں. انا نور علی نور، میں نور پر نور ہوں. نہیں پہنچے ابھی تک. یاد دلاؤں، مکہ فتح ہو گیا، کعبے کی بیرونی فصیل پر رسول کی نگاہ پڑی. کیا دیکھا؟ بت ہے. یا علی ہم نے مکہ کیا چھوڑا؟ لوگوں کے جھوٹے خداؤں نے سچے خدا کے گھر پہ قبضہ ہی کر لیا. یا علی توڑنا دی جائے؟ یا رسول اللہ توڑ دینے چاہیے. توجہ رکھیے گا. اب وہ رسول جو زمین پہ بیٹھ کے اشارہ کرے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں. فرما رہے یا علی ہاتھ نہیں پہنچ رہا، اصل میں ہاتھ کو کہیں پہنچانا ہے. یا علی ہاتھ نہیں پہنچ رہا. توجہ. سرکار پھر کیا کرے؟ یا علی اب ہو یہی سکتا ہے، یا میں آپ کو اٹھاؤں یا آپ مجھے اٹھائیں. علی نے فرمایا آپ رتبے میں بڑے، رشتے میں بڑے، منصب میں بڑے، عہدے میں بڑے، بنتا یہی ہے میں بیٹھتا ہوں، آپ سوار ہو جائیے کندھوں پر. مولا علی بیٹھے. لطف لے گا وہ بندہ جو علی والا ہے. بات اشارے میں ہوگی، زور جان بوجھ کے نہیں لگا رہا. مولا علی بیٹھے، رسول آئے. رسول نے رحمتوں والا قدم اٹھایا. ابھی قدم رسول زمین اور دوش علی کے درمیان میں تھا. میں چاہ رہا ہوں آپ محسوس کریں. ابھی قدم زمین اور دوش علی کے بلا تشبیہ درمیان میں تھا کہ ملکوتی لبوں نے چوما. جبریل نے چوم کے کہا یا رسول اللہ. وہ کہہ رہا ہے ذرا غور سے دیکھیے، عین اللہ ہے، وجہ اللہ ہے، لسان اللہ ہے. یہ سلامت رہے آپ ہیں. کل آپ کو اٹھایا تھا علی نے، آج آپ علی کو اٹھائیے. آیت قرآن میں وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. یا رسول اللہ آج اپنا کندھا آپ جھکائیے. اب توجہ میری طرف رہے ہر علی والے کی جہاں تک آواز جا رہی ہے. اب رسول نے کہا یا علی حکم آ گیا ہے اللہ کا، اب میں بیٹھتا ہوں، آپ سوار ہو جائیے. کہا ٹھیک ہے سرکار. جب حکم اس کا ہے رسول بیٹھے، علی آئے. ایک مرتبہ علی نے قدم اٹھایا. دیکھ رہے میری طرف جو علی والا بیٹھا ہے،
دنیا دیکھ رہی تھی یہاں ہے مہر رسالت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. علی نے قدم اٹھایا, علی کا ایک قدم یہاں آیا, علی کا دوسرا قدم یہاں آیا. رسول نے علی کو دوش پر بلند کیا, لوگوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے. فرمایا تعجب کیوں کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ کلمہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کہا حیران کیوں ہوتے ہو؟ علی ولی اللہ. علی ولی اللہ, بس یہی نعرہ ہے, یہی عقیدہ ہے, یہی درس ہے, یہی آزان ہے, یہی آواز ہے. اسی ولایت پر اگر دنیا جمع ہو جاتی اور اس امانت کا حق ادا کرتی, 70 سال ہو گئے, تاریخی شبیداری ہے, کتنے بڑے بڑے علماء پڑھ گئے, کتنے سامعین تھے جو سنتے رہے. جمع کیوں ہوتے رہے سننے والے اور آتے کیوں رہے پڑھنے والے؟ مقصد ایک ہی تھا, مل کر انہیں رو لیا جائے. اجرکم علی اللہ, جنہیں امت نے ستایا بہت ہے. ایک جملہ اس لیے پڑھا تھا تاکہ آپ کا رابطہ قائم ہو جائے. ایام عزا کا اختتام ہے, پرسے کے ساتھ, آپ استقبال بھی پرسے کے ساتھ کرتے ہیں, اختتام بھی ماتم کے ساتھ. آئے آپ کو تاریخ سے, مسائل کے گوشے سے آپ واقف ہیں, صرف یاد دلانا ہے جو جنگ جیتتا ہے نا شرطیں بھی وہی رکھتا ہے. میں اس طرف جانا نہیں چاہ رہا, وقت بہت لگ جائے گا. یہ بھی سیاسی بیان تھا. سجاد ہم نے قید رہا کی, سید سجاد نے تڑپ کے کہا پھر کہاں جائیں؟ ملون کہتا ہے یزید ملون اپنے وطن چلے جاؤ. تڑپ کے سید سجاد پوچھتے ہیں کون سے وطن؟ کہتا ہے مدینے چلے جاؤ. رونے کے لیے آیا ہے گھر سے, خون روک کے میرا مولا کہتا ہے کون سے مدینے چلے جائیں جہاں کہیں علی اکبر ہوا کرتا تھا, کہیں چچا عباس ہوتے تھے. بس بالکل مختصر روایت اور میں چھوڑ رہا ہوں. ایسے نہیں, جو میرے بابا کی مشن کی شریکہ ہے میری پھوپھی ہے, پھوپھی کو بتایا قید رہا کر رہا ہے سجاد, ہماری کچھ شرطیں ہیں. اور میں نے جیسے کہا شرطیں وہی رکھتا ہے جو جنگ جیتتا ہے. فتح کیا ہے حسین کی بہن نے شام میں. پہلی شرطیں سمجھ آ گئی, مصائب ہو جائے گا, مجھے زیادہ پڑھنا نہیں پڑے گا. ہماری پہلی شرط ہے شہداء کے سر واپس کیے جائیں. دوسری شرط یہ ہے, توجہ سے سننا ادادارو, اگر پرسہ کرنا چاہتے ہو, ہمارا لوٹے ہوئے تبرکات کو واپس کیا جائے. شام میں گھر دیا جائے جہاں پر بھائی کی عزاداری کروں. شام کی عورتیں جو پرسہ دینے آنا چاہتی ہیں انہیں آنے دیا جائے. اب شرطیں لے کے سید سجاد پہنچے, شرطیں بیان کر رہے ہیں. مسائل سننے کا ایک ادب ہے, خدا کے لیے جلدی کرنا میری مجبوری ہے. سید سجاد سڑک کے شرطیں بتاتے ہیں. یزید ملعون کہتا ہے خدا کی لعنت ہو یزید پر. کہتا ہے سجاد شہداء کے سر بھی دیتا ہوں, گھر بھی دیتا ہوں, عزاداری کے لیے رکاوٹ بھی نہیں ہوگی, لیکن یہ جو شرط ہے نا تیری پھوپھی کی کہ لوٹے ہوئے تبرکات واپس کیے جائیں, رونے کے لیے آیا ہے. کہا یہ پوری نہیں ہو سکتی. کہا کیوں؟ اس لیے کہ ایک ملک کی تو فوج تھی نہیں, 32 ملکوں کی فوج تھی. اب ایک جملہ کہا یزید نے, اگر آپ کی سمجھ میں آ گیا ساری رات رونے کے لیے کافی ہے. کہتا ہے سجاد ان تبرکات کے عوض مجھ سے دگنی رقم لے لو. رقم کا نام آنا تھا زنجیروں میں تڑپا میرا مولا سجاد. تڑپ کے کہتا ہے تجھے شرم نہیں آئی چادر زہرا کی کیا قیمت دے گا؟ رسول کی بیٹی کی چادر کی کیا قیمت دے گا؟ تیری رقم نہیں چاہیے. بس ختم ہو گئے مسئلہ. گھر مل گیا, آپ مجلس کر رہے ہیں, عزاداری کر رہے ہیں. بس آپ کو یاد دلانا ہے وہ مجلس جو شام میں ہوئی ہے. شام کو فتح کیا نا,
بیویاں جمع ہو گئی گھر میں، زمین پہ بیٹھ گئی، وہاں کوئی ذاکر نہیں تھا، وہاں کوئی روایت سنانے والا نہیں تھا، بیویاں زمین پر بیٹھی تھی، ایک بی بی باواز بلند کہتی تھی واہ حسینہ، بس یہ کہنا ہوتا تھا، ایک کوہرام بپا ہوتا تھا، بیویاں ماتم کرتی تھی، گریہ کرتی تھی، پھر گریہ آہستہ ہوتا، پھر کوئی بی بی کہتی واہ اکبرہ، پھر گریہ بلند ہو جاتا، پھر کوئی بی بی کہتی واہ قاسمہ، جو عزادار بیٹھا ہے جس کا سینہ دکھتا نہیں ہے ان کے ماتم سے، بس اسی طرح مجلس جاری تھی، گریہ ہو رہا تھا، اللہ جانے جو بیویاں بچ گئی تھی انہیں یاد کیا آیا، ایک مرتبہ ساری بیویاں اٹھی منہ پہ ماتم کر کے کہتی ہیں واہ حجابہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، واہ حجابہ، کوہرام بکا، چھوڑ دیا سب کچھ، میں نے مختصر کر دیا، یہاں مجلس ہوئی شام میں، گریہ ہوا، بچہ ہوا قافلہ، بچے ہوئی بیویاں، ایک مرتبہ کربلا پہنچی، ابھی قافلہ کربلا نہیں پہنچا تھا، جابر ابن عطیہ روایت کرتا ہے جابر کے ساتھ میں موجود تھا، جابر نے کہا جلدی کر کے دیکھ کوئی قافلہ آ رہا ہے، اگر میرا مولا سجاد ہے اسے فرصت ہو، اگر یزید کے سپاہی ہیں تو روپوش ہو جائے، عطیہ کہتا ہے تیرے مولا کی نشانی کیا ہے، کہ کڑیل جوان ہوگا، مسائل بھی پڑھ رہا ہو، اس کی داڑھی سیاہ ہوگی، اس کے ہاتھ بڑے مضبوط ہوں گے، عطیہ دوڑ کے آیا، دیکھا، دیکھ کے آگے کہتا ہے تیرا مولا نہیں لگتا چونکہ کوئی ضعیف ہے جس کی داڑھی سفید ہے، اس کی کمر جھکی ہوئی ہے، اس کی آنکھیں زخمی ہے، ایک مرتبہ جابر نے کہا مجھے سہارا دے، جابر کو سہارا دیا، ایک مرتبہ آگے بڑھ کے کہا آنے والوں رک جاؤ، اب یہ راستہ نہیں رہا ہے، اب یہ گزرگاہ نہیں رہی ہے، اب یہ جاگیر علی اکبر ہے، اور عباس کا حکم ہے کہ یہاں کوئی سوار ہو کے نہ آئے، بس جابر کا یہ کہنا تھا، محمل میں ایک بی بی کے کانوں میں آواز آئی، ایک مرتبہ پردہ ہٹایا، کہا سجاد پوچھ کس کی جاگیر ہے، کہا علی اکبر کی جاگیر ہے، کہا کس کا حکم ہے، کہا عباس کا حکم ہے، یہ کہنا تھا، زینب نے کہا سجاد محمل بٹھا دے، ایک مرتبہ محمل کا بیٹھنا تھا، بی بی نے کہا شکر ہے میرے بھائیوں کی جاگیر آباد ہو گئی، شکر ہے میرے بچوں کی جاگیر آباد ہو گئی، یا زینب کا قدم ایک مرتبہ کربلا کی زمین پہ آیا، عباس کی قبر میں زلزلہ آیا، کہا جابر کیا ظلم کر دیا، ارے علی کی بیٹی اور پیدل چلے، تڑپ کے خود کو عباس کی قبر پہ گرایا، کہا بھائی اب زینب کو پیدل چلنا آ گیا ہے، ارے یہ تو کربلا